چند ہفتوں سے آپ نے دیکھا، گزشتہ چند ہفتوں سے عمران خان کی ڈیل اور مذاکرات کی جو ہے وہ بہت بات ہو رہی ہے. ایک دم یہ خبریں آتی ہیں میڈیا پہ، پھر غائب ہو جاتی ہیں، اس کے بعد تند و تیز اور سخت بیانات بھی آ جاتے ہیں. سر، کیا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی مذاکرات کے مختلف دور چل رہے ہیں، یا یہ سب صرف افواہیں ہی ہوتی ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی بات کرنے سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے دماغ پہ یہ بلوچستان میں کل جو حادثہ ہوا ہے، آنیسٹ ٹو گاڈ یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہے جس میں ہمارے ٹرینڈ سولجرز بھی اور بہت سے باقی بھی ہمارے سیولین بھائی گئے ہیں. تو اس کی ایک تو پرزور مذمت ہم کرتے ہیں، اور اس کے جو آل آسپیکٹس ہیں، میں نے کل بھی کسی ایک چینل پہ کہہ رہا تھا کہ یہ صرف ملٹری کے اوپر یا افواج پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ جو ٹیررزم کا ہے، یہ قومی سلامتی کی ایشوز ہیں، اور ان لوگوں کی کوئی ضد نہیں ہے ان این سی اوز یا جے سی اوز کو مارنے کی، بلکہ وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اس میں یونٹی بھی ضروری ہے، اسی لیے میں نے آپ سے یہ ڈیل کی بات کی. تو اس لیے میں بھی اسی طرف آ رہا ہوں. میں کہتا ہوں اس لیے یہ ضروری ہے کہ انٹرنل پالیٹکس تو اپنی جگہ بڑی ٹھیک ہے، ہر کسی کا رائٹ ہے، اپوزیشن کا اپنا رائٹ ہے، حکومت نے خود سنبھالنا ہے ساری چیزوں کو. لیکن ان چیزوں کے اوپر یہ اینٹی ٹیررزم کی جو پالیسی ہے، جیسے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کے اوپر ہمیں یونائٹ ہو کے ایک فرنٹ پیش کرنا ہوگا. چونکہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، اور پارٹیاں ہیں اور حکومت ہے. اگر وہ نہیں بھی بنی تھی نا سر، وہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. ہاں، نیکٹا بھی بنی تھی. پروونسز کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، وہ کتنے ایفیکٹو ہیں. دیکھیں، فیڈرل کی تو رسپانسبلٹی ہے نا کہ ٹرانس فرنٹیئر آپ یہ دیکھیں کہ کیا پنپ رہا ہے کہاں سے، اس کو سفارتی سطح پہ نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں. اور دین از بارڈر مینجمنٹ، وہ بھی مرکز کی طرف آتا ہے کہ اس کے اندر ایف سیز وغیرہ، رینجرز وغیرہ ہیں. لیکن دین ود ان دی کنٹری از آئی بی بھی ہے، آپ کی پولیس ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ کی عوام ہے، اور بیسٹ جو کنٹرول ہے وہ آپ کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں نیچے تک ہر جگہ کے اوپر، جن کو زیادہ خبر ہوتی ہے اور ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے ابھی یہ جو بات کی ہے کہ ان کا آپس میں کہنا، آنیسٹ ٹو گاڈ میرے کوئی علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات آپس میں ہو رہی ہے. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ابھی جیل میں ہیں، اور ان کے خلاف کیسز ہیں، اور ان کے وکلاء بڑے ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، عدالت میں جا رہے ہیں. افواہیں ہیں پھر یہ ڈیل کی سر؟ جی، یہ افواہیں ہیں، ریومرز ہیں یہ ساری. دیکھیے، آئی ایم شیور ریومرز ہیں. نن آف اس آئی ایم شیور کین کنفرم کہ یہ ٹھیک ہے اور یا یہ غلط ہے. صاحب، اگر یہ ریومرز بھی ہیں تو اس کا مطلب پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس میں وہ بڑی کامیاب ہے. وہ جب چاہتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا دیتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں ڈیلز کی جو خبریں ہیں ان کو وائرل کر دیتے ہیں. تو یہ بیانیے کے حوالے سے جو اتنا بڑا ویکیوم ہے، کیوں ہے کہ دور دور تک پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا اس میں پھر؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، کہ جو لوگ ہیں وہ اس طرح فوری طور کے اوپر ڈیلوں کے چکر میں نہیں آئیں گے. اور بارہا یہ کہا گیا ہے، اور پولیٹیکل وزڈم بھی یہ کہتی ہے کہ پولیٹیکلی آپس میں بیٹھ کے ایشوز کو گیو اینڈ ٹیک پہ یا ایگری ٹو ڈس ایگری کر کے بیٹھ کے حقائق کو سامنے رکھ کے آپ آگے چلیں. آپ اگر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی بات کریں گے تو آپ تو پھر ڈیل کر کے آئے تھے. مطلب ہے آپ کو پتہ ہے نا، عمران خان صاحب نے خود کہا تھا وہ آنے والے ہیں، ہو جائے گا. یہ ان کی مائنارٹی گورنمنٹ کی باتیں وہ ایک ہی جگہ ہوتی ہے نا، وہ ایک ہی ڈیل دیتے ہیں نا، صرف ڈیل لینے والے بدلتے رہتے ہیں یہاں پہ. جی، تو ڈیل کی بات تو وہیں ہوگی. جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اور پھر جب ان سے چیز ہٹی نو کانفیڈنس کے مسئلے پہ، تو پھر مسئلہ کھڑا ہوا نا. یا تو مسئلہ اسی وقت کھڑا ہوتا، میں تو اگر ان کا ایڈوائزر ہوتا ہے عمران خان صاحب کا، تو بتاتا کہ آپ تھوڑی اور محنت کر لیں اور اپنی اسٹرینتھ کے اوپر آئیں گے تو وہی نہیں. دیکھیں، ہم جب بات اونچی کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، ہم اس سے بہت نیچے آ جائیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کریں، ان کے جو اصول ہیں، کیا اگر ان کو کوئی ملٹری کا بندہ یا کوئی اس طرح دیتا کہ نہیں ہم آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اور آپ اس کو بائی کر لیتے، وہ کہتے نو وے، آئی ول ڈو مائی بیسٹ، آئی ول ٹرائی. اور 10 سیٹیں نہیں ملیں گی، 15 ملیں گی، 25 ملیں گی، آفٹر آل آئی ول کم اپ انشاءاللہ اینڈ آئی ول ڈو. آپ کے خیال میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیچ اپ میں کیا ہرڈل ہے، کیا بڑی رکاوٹ ہے؟ کیا صرف 9 مئی ہی ہے یا اور بھی کئی وجوہات ہیں؟ چونکہ فوج نے تو بڑا کلیئر کہہ دیا نا کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو 9 مئی پہ وہ تسلیم کریں اور اس پہ معافی مانگیں، اور دوسری طرف ان کے فوجی ٹرائل کی بات بھی چل رہی ہے. تو یہ دونوں طرف جو انتہا ہے، کیا اس میں کوئی راستہ نکلنے کا نظر آتا ہے یا یہ بند گلی میں ہے اس وقت؟ دیکھیں، آئیڈیلی تو میں تو چونکہ نہ اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہوں نہ گورنمنٹ کا پارٹ ہوں. آپ نے پوری زندگی اس ادارے کو دے دی تو وہ جیسے سوچتا ہے وہ تو پتہ ہوگا. لیکن دیکھیں، ابھی جو لوگ آن ڈیوٹی ہیں یہ ان کا کام ہے. بٹ میری پیس آف ایڈوائس یہی ہوگی
کہ ہر طرف سے اکاموڈیشن ہونی چاہیے. ملک کے مفاد کے اندر کئی چیزوں کو سویلو کرنا بھی بڑا ضروری ہے، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں نا، مثلا یہ 9 مئی کا ہے، یہ بخدا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور ایک جو فوج کے اندر جو میوٹنی کی کوشش کی گئی، یعنی یہ تو ناقابل معافی جرائم ہے نا. آئی تھنک بات اگر اڑی ہوگی تو ان چیزوں پہ ہوگی کہ یہ اپنے طور پہ اپنے وہ چلیں گے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اپنے چلنی